اور مسجد کے ٹرسٹی ہے ابا جان، یہ صورتحال پتہ ہی نہیں، کو خود بھی نہیں جانتے، وہ ریفر کرتے مولانا کیا جواب ہوگا۔ اب وہ مولانا کے پاس آئے بیٹھے تو کم سے کم جانے، لیکن مرزا نے تو ذہن خراب کر دیا ہے کہ یہ فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے والے علماء، ان کے قریب نہ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ذہن ڈال دیا ہے علماء کے قریب نہیں جانے، وہ جانتا ہے، پلمبر کو پتا ہے کہ علماء کے پاس مناسب علاج موجود ہے۔ اس لیے خود سیکھو اور اپنے بچوں پر نظر رکھو، آپ نظر رکھو، بعد کی باتوں پر متفق نہیں ہے بچے، دینی معاملات کو لے کر کے اعتراض پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دمشق کی مسجد ہے جامع مسجد، اور مدینہ جو علم و معرفت کا منبع ہے، محبت وہی ہے، وہاں سے چل کر کے ایک شخص جاتے ہیں کہاں؟ دمشق کے اندر، وہاں جا کر کے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کثیر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا، اور بیٹھا ہی بیٹھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ کر کے کہتا ہے کہ میں مدینہ مشرفہ سے آیا۔ کون سا مدینہ؟ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کے لیے آپ سے آیا۔ مدینہ سے کہاں؟ شام جا رہے ہیں۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، کچھ تابعین ہیں، ان کے رفقا ہیں، اور وہ شخص آگے کہتا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ علم لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اما جاء بک تجارت کی غرض سے آئے ہو یا تجارت کے علاوہ کوئی اور مقصد لے کر کے آئے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ صرف سیکھنا مقصد ہے یا سیکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی مقاصد ہے؟ کہا نہیں، صرف سیکھنے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا، وہ آنے والے تابعی صرف سیکھنے کے لیے آیا۔ سننے ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ میں ذکر کیا، تو اس پر فضیلت بیان کرنی شروع کی کہ میں نے پیارے پیغمبر سے سنا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو حصول علم کی راہ پر چل پڑتا ہے جنت کی راہ ہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَلِغَمِّ مَا يَصْنَعُ، اللہ کے فرشتے طلبا کے لیے حصول علم میں جو سرگردہ علماء ہیں، طلبا ہیں، ان کے قدموں کے نیچے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ اور وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، جو علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، علماء ہوں یا طلبا ہوں، ان کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ فضیلت بیان کر رہے ہیں، عالم کی فضیلت کیا ہے؟ حصول علم کے لیے جو دوڑ رہے ہیں، دھوپ محنتیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں حضرت ابو الدرداء سنا رہے ہیں اپنے اس شاگرد کو جو مدینہ سے چل کے آیا ہوا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور کیا کہا؟ کہا علماء کی فضیلت ایسے ہے لوگوں کے اوپر جیسے چاند کی فضیلت ہے ستاروں پر۔ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور یہ بات تو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا ساری چیزیں دعائیں کرتی، مچھلیاں پانیوں سے، چیونٹیاں دلوں میں سے ہو کر کے دعائیں کرتی ہیں، اور یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ مال نہیں چھوڑا ہے، علم چھوڑا ہے انبیاء اعظام نے، جو علم کو حاصل کر لے، پڑھ کر لے لے اور عمل پیرا ہو جائے، وہ حقیقی وارثین میں انبیاء میں سے۔ فضیلت بتائیے، فضیلت بتائیے۔ آپ نہیں چاہتے ہو کہ کسی مدرسے میں آپ کا بچہ پڑھے؟ یہی اتنا بڑا ادارہ موجود ہے، شہید علماء کرام ہیں، آپ کے قادر ولی کے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ ذرا دیکھو کتنے بچے ہیں، ایک بار جائزہ لے لو۔ آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کے بچے زمین پر چلائیں اور رب العالمین کے فرشتے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیں؟ آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں؟ آپ
پسند نہیں ہے کہ آپ زمین پر چل رہے ہو، آپ کے بچے زمین پر چل رہے ہیں اور جنت کی راہ ان کے لیے آسان ہو، یہ شرف نہیں چاہیے آپ کو؟ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کہاں جا رہے ہو؟ 4 اور 5 تک پڑھا دے بس۔ بڑے بڑے عالموں کو ہم نے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اخوانی بن گئے ہیں بہت سارے، تحریکی بن چکے ہیں بہت سارے، دن رات سعودی عرب کو گالیاں دے رہے ہیں، سب کو شتم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو بڑے اداروں کے خارجی تھے یہ بڑے بڑے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ محدث لیول کا آدمی ایک خارجی عورت سے شادی کر کے خارجی بن گیا، درجہ 5 اور 4 پڑھا گیا، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بڑا خلافت کر لیا۔ یہ آگے بڑھاؤ، عالمہ بناؤ، فاضلہ بناؤ، بچیوں کو عالم، بچوں کو عالم بنا کر کے آپ دوسرے علوم سے بھی سرفراز کرو۔ کون کہتا ہے ڈاکٹر بنانا غلط ہے، انجینئر بنانا غلط ہے، UPSC کی تعلیم دلانا غلط ہے؟ نہیں، لیکن پہلے زیور تعلیم شرعی سے ان کو سرفراز کر دو، اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جس شعبے سے ان کا تعلق ہو اس شعبے سے جڑ کر یہ فیض کو پہنچائیں، دین کی اشاعت کریں، بے چین ہو جائیں۔ محمد عربی کی سنتوں سے جو انحراف کرے ان کے انحرافات کو دیکھ کر کے یہ غصہ ہو جائیں، بے چینی کے شکار ہو جائیں۔ یہ کیا ہوا؟ کوئی بڑا عہدہ مل گیا ہے، اب جیسا دیش ویسا بھیس، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ نواقض اسلام کا پتہ، کچھ نہیں پتہ۔ یہ کیسے مسلمانی؟ یہ کیسے مسلمانی؟ اس لیے آپ نظر رکھو، یہ قرآن آئے گا تھکے ہوئے انسان کی شکل میں، کہے گا پہچانتے ہو جس قرآن سے آپ اپنے بچوں کو دور کر رہے ہو؟ یہاں تک باتیں آئی ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز مسجدوں میں ہوتی ہے اور بچے عیسائی اسکولوں میں ہیں، جمعہ تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ڈانس کر رہے ہیں، ناچنا سیکھ رہے ہیں، گیت گانا سیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انگریزی پٹر پٹر بول رہا ہے مولانا، بہت ماہر ہے انگریزی میں، اپنا نام بھی بتاتا ہے انگریزی میں، پتہ بھی بتاتا ہے انگریزی میں، ابا جان تو خوش ہیں، لیکن جمعہ چھوٹ رہی ہے۔ 3 جمعہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، من ترک 3 جمعات بغیر عذر ختم علی قلبہ، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ کتب من المنافقین، منافقوں کے زمرے میں اس کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ انگریزی کے چکر میں جمعہ چھوڑ رہے ہیں، نمازیں تو چھوٹی نہیں ہے، جمعہ تو جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن آئے گا کہے گا پہچانتے نہیں، سفارش کرے گا میں ہی وہ ہوں جس نے بھوکا اور پیاسا رکھا تھا، بھوکا اور پیاسا رکھا تھا تجھے۔ اس کی سفارش پر داہنے ہاتھ میں ایک ورقہ دیا جائے گا، لکھا ہوگا کہ تم بادشاہ ہو، بائیں ہاتھ میں ایک ورقہ اور دیا جائے گا، لکھا ہوگا الخلد، یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، تم جنت کے بادشاہ ہو، ادنا درجے کا جنتی وہ، دنیا جیسی 10 گنا زیادہ اراضی اس کو دی جائے گی، جتنی لمبی چوڑی دنیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ اس شخص کو زمین دی جائے گی کہ جو سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا، سمجھ لیں آپ؟ اور اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہوں گے ان کی بات ہی الگ ہے، کیا کہا جائے گا؟ تم بادشاہ ہو، یہ بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وقار کا تاج پہنایا جائے گا، ہیرے جواہرات، قیمتی نفیس اور عمدہ قسم کے پتھر، سونے چاندی سے جڑا ہوا وہ تاج، اور ماں باپ کو بلایا جائے گا، حافظ جی کے ابا اماں کہاں ہیں قاری صاحب کے، اور ان کو ایسا لباس دیا جائے گا مَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، نہ دنیا اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ دنیا کے اندر موجود اشیاء اس لباس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ 2 جوڑے، ایک جوڑا ماں کو، ایک جوڑا باپ کو، وہ مردہ حیرت میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے اللہ انا لنا ھذا، ہم تو اس قابل نہیں تھے، جنت کے ان قیمتی لباس کے ہم قابل اور لائق نہیں تھے، بہت عمدہ قسم کے وہ لباس ہوتے ہیں،
اللہ یہ کہاں سے ملا؟ تو جواب دیا جائے گا بِتَعْلِيمِكُمَا وَلَدَكُمَا الْقُرْآنَ، اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن کا عالم بنایا ہے، قرآن سکھایا ہے، جس سے بھاگتے ہو آپ، قرآن سکھایا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا، علامہ البانی نے صحیح میں ذکر کیا، صحیح روایت ہے، بڑی کوشش۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پتہ چلا شام کے اندر ایک آدمی صحابی عبداللہ نام ہے ان کا رضی اللہ عنہ، ایک ہی حدیث ان کے پاس، چلے گئے مدینہ سے ایک اونٹ خریدا، سامان سفر لادا اور جا کر کے وہاں پہنچے، اسے ایک حدیث کو لیا، صحیح سند کے ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں ذکر کیا، علامہ البانی نے صحیح میں اس روایت کو ذکر کیا، ایک ہی حدیث کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری مانگ لی تھی، امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر قائم کیا، باب التناول فی العلم، علم کے لیے باری بنانا۔ ایک دن تم جاؤ گے نبی کی مجلس میں، ایک دن میں جاؤں گا، جب میں نبی کی مجلس میں جاؤں گا تو مدنی صحابی انصاری صحابی سے کہا تھا تم کاروبار میں لگے رہنا۔ شام کو پلٹ کر کے آتے تھے اور صحابی رسول کے گھر پہ جاتے تھے، کہتے تھے یہ آج کا سبق ہے، نبی نے یہ بتایا ہے، نبی نے یہ تعلیم دی ہے۔ اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کام پہ چلے جاتے، انصاری صحابی نبی کی مجلس میں آتے، وہ سیکھتے اور شام کو جا کر کے پورے دن کا سب کچھ سبق بتاتے، نبی نے آج یہ پڑھایا ہے، نبی نے آج یہ تعلیم دی۔ ایسے باری بات دیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہو، امام صاحب سے کم ایک سوال کیا کرو، امام صاحب میں وضو کرنے جا رہا ہوں، ذرا دیکھ لیں آپ کہیں غلطی ہے تو بتا دیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نظر رکھیے مجھ پر، جہاں غلط کروں وہاں سمجھاؤ، آپ وہاں بتا دو، آپ جہاں خلل ہو بتائیے، آپ بنا تامل بتائیے۔ کبھی کیا ہے آپ نے؟ کبھی ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ بڑی ساری مثالیں ہیں اس تعلق سے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد امام شافعی کہتے ہیں یہ میرا شاگرد 8 چیزوں کا امام، 8 فنون کا امام، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے امام احمد بن حنبل۔ اور امام شافعی کہتے ہیں بغداد میں اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم میں نے کسی اور کو نہیں چھوڑا، جتنے بڑے عالم دین امام احمد بن حنبل۔ ان کے بیٹے نے ایک موقع پر کہا تھا ابا یہ ولید ابن صالح اتنا بڑا عالم دین ہے، بہت اونچے لیول کا آدمی، اس سے کیوں نہیں سیکھ رہے ہو آپ؟ کہا میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، انہ یصیء الصلاۃ، اس کو نماز کا سلیقہ معلوم نہیں، نماز تک پڑھنا نہیں آتا ہے اس کو، میں مصطفیٰ کی حدیثوں کو کیسے حصہ لوں، اس کو تو نماز کا بھی سلیقہ معلوم نہیں۔ کہیں پر بھی انتھے بہرے بن کر کے کسی نے بھی بس نغمگی اور ترنم کے ساتھ مترنم آواز میں شروع کر دیا تقریر، بس لگ گئے۔ ایک 16 سال کا لڑکا حمزہ کر کے، جس کی عمر ابھی سیکھنے کی ہے، وہ دین آپ کو بتا رہا ہے۔ ایک مسجد کے ٹرسٹی کا مولانا جانتے ہیں اس کو، بہت بڑھیا بات کرتا ہے، ایسے بڑھیا کر کے بس پلٹا دیتے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے اہل حدیث نوجوان ڈاکٹر اسرار کو کہتے ہیں اہل حدیث عالم، اس وحدت الوجودی کو کہتے ہیں یہ اہل حدیث عالم ہے، وہ ڈاکٹر سوئی دوائی کا کام تھا اس کا، اور مار دیا پلٹی اس بندے نے، آ گیا اس فیلڈ میں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ یہ علم دین ہے، دیکھو کس سے حاصل کر رہا ہوں۔ ان من اشراط الساعة ان يوهب العلم عند الاصاغر ويلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی بھی جملہ نشانیوں میں سے ہے کم علم لوگوں سے جا کر کے علم حاصل کیا جائے، چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے، شریر لوگوں سے علم کو حاصل کیا جائے، فتین لوگوں سے علم کو حاصل کیا جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرین، لوگ خیر پر بھلائی پر اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک یہ اکابر علماء سے علم کو حاصل کرتے رہیں گے۔ فَإِذَا أَخَذُوا عَنْ شَرَارِهِمْ وَأَصَابِرِهِمْ حَلَقُوا، جس دن انہوں نے چھوٹے لوگوں سے علم کو حاصل کرنا شروع کر دیا، شریر لوگوں سے علم کو حاصل کرنا شروع کر دیا، حلقوا، تباہی اور بربادی سے اس امت کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیکھو اور پہلے پتا کرو یہ کون ہے،
किन को सुन रहे हैं, किन को पढ़ रहे हैं, ये पहले पता कर लो। उलमा से राब्ता बना करके रखो। आपके पास इल्म भी नहीं है मुनासिब हद तक, उलमा से आप कटे भी हुए हैं, इसलिए गुमराही आ रही, इसलिए गुमराही आ रही। कोई भी बात अगर खटके तो उलमा से रुजू, उनकी तरफ आए, ज़ानू में तलम्मुस तय करें और पूछें हजरत क्या है। मैं मंडी की बात बताऊं, आखिरी बात। एक शख्स है पकड़ पकड़ करके, जितने लोगों की दाढ़ी लंबी है पकड़ पकड़ करके क्या तबलीग करता था, मुश्त पर दाढ़ी रखो, मुश्त पर दाढ़ी रखो। यहाँ तक कि नजीब बक्काली हफिज़हुल्लाह दोनों बार उनका फोन आया कि ये बहुत तंग कर रहा है, खुतबा देकर जैसे मस्जिद के गेट पर पहुंचो और आकर के दाढ़ी पकड़ करके कहता इसको काटो, ये फितना है। इस तरह की चीज पहले हदीस आते बरेलवी था, बदला और फिर उसके बाद ये उसकी हरकत है। इस टाइप के लोग मुख्तलिफ तरह के फितने हैं, ज़हूर में आते हैं। अगर इल्म है, उलमा से राब्ता है, इंशाअल्लाह आसानी से पहचान लोगे आप और बच जाओगे आप। लेकिन अगर उलमा से आपका राब्ता कमजोर हो गया, खुद सली के शिकार हो गए, अपने आप को जो है आपने गनी समझ लिया, बेनियाज समझ लिया और इल्म भी नहीं है, तो तबाही आपके दरवाजों तक पहुंच गई है। याद रखें आप। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनिया में जब तक रख, खैर पर रख, तौहीद पर रख, ईमान पर रख, सलफ के मनहज पर रख, और जब हमारा खातिमा हो तो तौहीद पर हो, ईमान पर हो और मनहज सलफ पर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।